نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے والدین کے وصال کے بعد اولاد پر ان کے کیا حقوق ہیں۔ بڑے بہترین پیرائے کے اندر فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے اندر یہ موجود ہے کہ جو حقوق بیان کیے گئے تقریباً 12 کے قریب حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ والدین کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ایسے تو میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا کے اندر ہے، اور رب کی ناراضگی فرمایا وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اور ماں کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کو بوسہ دینا ایسے ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے۔ تو آج کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ والدین کے وصال کے بعد اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ اور تدفین ہے۔ لیکن ان کاموں کو اگر کھول کے میں رکھوں، غسل بیٹے کو چاہیے خود دے، ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے کوشش کرے اللہ سبھی کے والدین کو سلامت رکھے، سبھی کے والدین والد والدہ کا سایہ اپنے بچوں پر دیر قائم رکھے۔ لیکن موت برحق ہے، ایک نہ ایک دن آ کر رہنی ہے، تو کوشش کرے اپنے باپ کو غسل مت دے، غسل خود دے، یعنی کسی اور سے مت دلوائے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ادھر ادھر سے لوگ بھاگتے رہتے ہیں، جی فلاں مسجد کے اندر جاؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ، فلاں کو۔ بھائی والد تو تمہارا ہے، ٹھیک ہے عالم دین آئے گا، وہ بڑے پورے سنت طریقہ کار کے ساتھ غسل دے گا، لیکن جس محبت کے ساتھ تم نے اپنے والد کو ہاتھ لگانا ہے نا، صابن ملنا ہے، پانی لگانا ہے، خوشبو لگانی ہے، تو وہ کسی اور نے نہیں لگانا۔ تو اس لیے غسل خود دیا کریں، کفن خود پہنایا کریں، اور نماز جنازہ خود پڑھائیں، نماز جنازہ خود پڑھائیں۔ اور اسی طرح دفن کا معاملہ آئے تو خود قبر کے اندر اتر کر اپنے والد کو اتارا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ والد کو تدفین کی باری آئے، تکفین کی باری آئے، غسل کی باری آئے، جنازہ کی باری ہے، آپ پیچھے چھپتے پھرتے رہیں۔ دوسرا حق، ان کے لیے ہمیشہ دعا و استغفار کرنا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ والد اگر دنیا سے چلا گیا، ساری زندگی تمہارے لیے کماتا رہا، تمہاری زندگی مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا، تو آج تیرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے جا کے استغفار کرے۔ بچے ایسے ہیں وہ قبر پہ جاتے ہی نہیں ہیں، دعا و استغفار کا نام ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو فضول چیزیں ہیں۔ ختم کی بات کر دی جائے کہ اپنے والدین کا، والد کا ختم آپ کیوں نہیں دلواتے، وہ اس کو معاذ اللہ غلط رنگ دیتے ہیں، کھانے پینے کے بہانے کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا کہ والدین کا حق یہ ہے ان کے وصال کے بعد ہمیشہ ان کے لیے دعا و استغفار کرتے رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن کر لیا تو بات ختم، ہمیشہ دعا و استغفار کرتے رہنا۔ اور تیسرا حق یہ بیان کیا کہ صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا۔ اور چوتھا حق، ان پر کسی کا قرضہ ہو تو ادا کرنے میں انتہائی جلدی کرنا، اور اس کام کو اپنے دین و دنیا کے لیے باعث سعادت سمجھنا۔ ان کا کوئی فرض رہ گیا ہو بقدر استطاعت اس کی ادائیگی کی کوشش کرنا۔ اور نمبر 6، ان کی طرف سے اگر کوئی وصیت کی گئی ہے جو شرعاً جائز ہے اسے پورا کرنا، اس پر لازم نہ ہو اگرچہ اس پر گراں بھی گزرتا ہو تو اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ نمبر 7، اگر کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو ان کے انتقال کے بعد ان کی مرضی اور ان کی خوشی کا خیال کرنا۔ نمبر 8،
ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر اتنی آواز سے یاسین شریف کی تلاوت کرنا کہ وہ سنیں، پھر انہیں ایصال ثواب کرنا۔ جمعہ کے علاوہ جب ان کی قبر کے پاس سے گزریں تو انہیں سلام کرنا اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنا۔ اور نمبر 9، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر سلوک کرتے رہنا۔ نمبر 10، ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا اور ان کے ساتھ ہمیشہ عزت و تکریم سے پیش آنا۔ اور نمبر 11، کسی کے والدین کو برا کہہ کر جواباً انہیں برا نہ کہلوانا۔ اور نمبر 12، سب سے اہم حق یہ ہے کہ جس کی ہر ایک کو ہمیشہ سختی کے ساتھ تاکید ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں تکلیف نہ پہنچانا، کیونکہ والدین کو اس کے تمام اعمال کی خبر پہنچتی ہے۔ تو یہ 12 حقوق ہے والدین کے ان کے وصال کے بعد بچوں کے اوپر، تو ان حقوق کو احسن طریقے کے ساتھ نبھانا چاہیے۔